چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر آدمی زیادہ مالدار نہیں ہے تو وہ کیسے نکاح کرے؟ ہاں ماشاء اللہ، یہ بھی زبردست سوال ہے آپ کا۔ تو اگر آدمی کے پاس زیادہ مال نہیں ہے لیکن وہ اتنا مال ہے کہ جس سے وہ نکاح کرنا چاہے تو بآسانی نکاح کر سکتا ہے، یعنی اس کی قدرت اور استطاعت کے اعتبار سے اگر وہ ایسی لڑکی سے نکاح کرے کہ جس کو وہ مہر بھی دے سکتا ہے اور اسی طریقے سے اس کے بعد نان و نفقہ بھی برداشت کر سکتا ہے، نارمل زندگی گزار سکتا ہے، اتنی ہائی فائی قسم کی زندگی نہیں، تو ایسے آدمی کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے بھی ہم قرآن کی طرف جائیں گے۔ سورہ نور کی آیت ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور آپ کے سوال کا جواب یہ والی آیت آگے، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ اگر پہلے تو فرمایا گیا جو آزاد مرد ہیں اور عورتیں ہیں ان کا نکاح کرا دو، لیکن اگر کوئی غریب ہے، مفلس ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے تو فرمایا ان کا بھی نکاح کر دو، کہ مال ان دونوں کو اللہ تعالی مالدار بنا دے گا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ لہٰذا ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ہیں کہ شادی سے پہلے لڑکے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن شادی کے بعد اللہ نے راستہ نکالا۔ اسی طریقے سے نکاح کے اندر اللہ نے برکت بھی رکھی ہوئی ہے اور یہ پیغمبر کی سنت بھی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے تو 11 نکاح فرمائے تھے۔ لہٰذا جو اشخاص یہ چاہتے ہیں کہ برکتیں زیادہ ہوں انہیں چاہیے کہ نکاح میں دیر نہ کریں، نکاح کر لیں، باقی رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ دوسری ایک آیت ہے پارہ نمبر 12 آیت نمبر 1 سورہ ہود کی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے چیونٹیاں جو رینگ کر کے زمین پہ چلتی ہیں، اللہ نے فرمایا میں نے ان کے رزق کی ذمہ داری بھی لے رکھی ہے۔ پھر انسان تو افضل المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس کو اللہ کیسے نہیں دے گا؟ لہٰذا اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ لہٰذا یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں کہ میں زیادہ مالدار نہیں ہوں۔ اور ساتھ میں اس کے ساتھ میں ایک مزید بات یہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ آج کل آدمی سوچتا ہے کہ میرے پاس تھوڑا مال ہے میں کیسے نکاح کروں، اور پھر آج کل 14ویں صدی کی جو عورتیں ہیں ہماری، یعنی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی ڈیمانڈ اتنی ہے کہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بلکہ ہر سننے والا آدمی جو شادی شدہ ہیں وہ میری اس بات سے اتفاق رکھیں گے، اس کو ایکسپٹ کریں گے کہ عورتوں کے خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ اس کی اہم وجہ اور خاص وجہ کہ آج کل کے انسان نے عمومی طور پہ اور آج کل کے مسلمان مردوں اور عورتوں نے اس دنیا کو جنت سمجھ رکھا ہے، حالانکہ یہ جنت ساری خواہشات اور جذبات پورے ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ پیغمبر نے خود فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے، ارے جیل میں کہاں خواہشات اور جذبات سارے پورے ہوتے ہیں، اور فرمایا کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ لہٰذا ہمیں قید خانے کے اندر اتنی ہی چاہت کرنی چاہیے جو ہماری ضروریات ہیں۔ تو ایک آدمی جو جیل کے اندر بند ہے، ضروریات تو اس کی بھی پوری ہو رہی ہیں، وہ بھی زندگی گزارتا ہے، اس کے مقابلے میں تو ہم پہ اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے۔ لہٰذا یہ ایشو نہیں ہے کہ زیادہ مال نہیں میں نکاح نہ کروں، جتنا مال ہے اگر وہ مہر ادا کر سکتا ہے، نان نفقہ دے سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جلدی نکاح کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے، اور اسی طریقے سے آپ کے اور آپ کے واسطے سے جتنے لوگ آواز سنیں گے ان سب کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وقت دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں دین سے جننے کی توفیق عنایت فرمائے، مسائل سننے سمجھنے کی، اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو اس پہ اور ان کے ساتھ ہمیں بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔